بائبل مقدس میں ہمارے لیے آج کا پیغام امثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں کچھ مفہوم ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروانے کو ہوں وہ ہے خداوند کو قرض دینا۔ باہر کا پنکھا لگا بند کر دیں۔ خداوند کو قرض دینا۔ امثال کی کتاب، جسے حکمت کی کتاب بھی کہتے ہیں، زیادہ تر سلیمان بادشاہ سے منسوب ہے۔ یہ کتاب تقریباً 10ویں صدی قبل مسیح میں اسرائیل معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تشکیل کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس زمانے میں غربت عام تھی، یتیم، بیوائیں اور مسکین معاشرے کے کمزور طبقات تھے۔ اسرائیل میں سماجی انصاف خدا کی شریعت کا حصہ تھا۔ جب ہم شریعت کی 5 کتب میں سے ایک کتاب، استثنا کی کتاب، اس کے 15ویں باب کو دیکھتے ہیں تو خدا نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ مسکین کو نہ دباؤ، قرض پر سود نہ لو، کھیت کے کنارے غریبوں کے لیے چھوڑ دو۔ یہ آیت اسی الہی نظام انصاف کا خلاصہ بیان کرتی ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زور سے بولا کریں، زور سے بولا کریں، میں نے کلام بولا کریں۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ آئے اس آیت کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے، جو مسکین پر رحم کرتا ہے۔ مسکین کے لیے عبرانی زبان میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے دل۔ تھوڑی کو کم کیجئے، DAL، دل۔ اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: کمزور، محتاج، بے بس، معاشی یا سماجی طور پر پست حال شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، جو بے بس ہوتا ہے، معاشی یا سماجی طور پر پست ہوتا ہے، اس شخص کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسکین کہتے ہیں۔ زور سے بولے، سبھی بولے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسکین کہتے ہیں۔ یہ صرف مالی غربت نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر ٹوٹا ہوا شخص کو بھی مسکین ہوتا ہے۔ بکھر چکا شخص بھی، ٹوٹا ہوا شخص، جنہاں لوگ کا دیا گلہ تو، پریشانیاں تو، مصیبتوں سے ٹوٹا ہوا شخص، بکھرا ہوا شخص، اس کو بھی مسکین کہتے ہیں۔ سماجی طور پر نظر انداز کیا گیا شخص، جندے کا اردانے ہو دے، جندے کا اردانے ہو دے، میرے فن کا مذاق اڑایا ہے میری غربت نے، میرے فن کا مذاق اڑایا ہے میری غربت نے، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن اندر سے غریب ہوتے ہیں۔ غریب وہ شخص نہیں ہوتا جس کی پاکٹ میں پیسے نہ ہو۔ غریب وہ ہوتا ہے جن کا ظرف بڑا چھوٹا ہو، جنہاں دے ہی نہ سکے کسی نے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ میرے فن کا مذاق اڑایا ہے میری غربت نے، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کسی کے پاس کیا ہوتی ہے؟ شہرت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کسی اور چیز کا نشہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف مالی غربت نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر ٹوٹا ہوا شخص ہے، سماجی طور پر نظر انداز کیا ہوا شخص ہے، وہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ کی ہوتا ہے؟ مسکین ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مسکین ہوتا ہے۔ اب رحم کرنا کیا ہے؟ عبرانی لفظ جو ہے وہ ہے
خانن CHANAN خانن اس کا جو مطلب ہے فضل دکھانا، مہربانی کرنا، جھک کر مدد کرنا. یہ صرف ہمدردی نہیں ہے، یہ عملی محبت بھی ہے. یہ صرف کیا ہے؟ ہمدردی نہیں ہے، سکی سکی ہمدردی نہیں ہے، یہ عملی محبت ہے. محبت کہنا نہیں، کر کے بہانا، کر کے بہانا. پینتیکوستل سچائی یہ ہے، رحم جذبات نہیں ہے، حرکت ہے. یہ صرف فیلنگز کا نام نہیں ہے. رحم کہ مینوں تیرے تے ترس آ گیا، کچھ کرنا نہیں ہے. رحم صرف جذبات نہیں ہے، حرکت ہے. رحم آنسو نہیں ہے، اقدام ہے. ہاللیلویا. کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو یہ رحم ہوتا ہے. خدا صرف کہہ نہیں دیتا، کرتا بھی ہے. ہاللیلویا. اسی طرح انسانوں پر بھی فرض ہے، اس نے بھی کرنا ہے. وہ خداوند کو قرض دیتا ہے. جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے، اگلا کیسا ہے؟ وہ خداوند کو کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے. یہ سب حیران کن حصہ ہے. قرض دیتا ہے. عبرانی لفظ قرض دینے کے لیے ہے لاوا. یہ وہ اردو والا لاوا نہیں ہے، عبرانی والا لاوا، LAVAH لاوا. اس کے معنی ہے عبرانی زبان میں قرض دینا، ادھار دینا، عارضی دینا، اس یقین سے کہ واپس ملے گا، واپس ملے گا. لاوا. روحانی پہلو اس کا یہ ہے کہ جب آپ غریب کو دیتے ہیں، آپ حقیقت میں خدا کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. جب کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں تو کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ خدا کو. خدا کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں. یہاں خدا خود کو مسکین کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس سچائی کو یسوع نے بھی کہا، جو تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا، وہ میرے ساتھ کیا. وہ کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا. اگر آج آپ کے پاس کچھ ہے، اگر آپ کے پاس محبت ہے تو محبت بانٹے. اگر آج آپ کے پاس شہرت ہے تو شہرت بانٹے. اگر آج آپ کے پاس عزت ہے تو کیا بانٹے؟ عزت بانٹے. تو مجھے پتا ہے جڑا عزت دار ہوئے نا وہ عزت بانٹدا ہے. جڑا محبت ہوئے نا وہ محبت دار ہوئے نا تو محبت بانٹدا ہے. جڑے بندے کو نفرت ہوئے، قدورت ہونے، لڑائی جھگڑے ہوتے، وہ کی بنڈے گا؟ ساڑھے اسی نفرت کرنے والے بندے خود ہی کون اسی؟ تو ہم کیا بانٹیں گے؟ محبت بانٹا گے کہ بغلا کرا گے؟ بانٹیں گے. ہاللیلویا. اب سب سے چھوٹے کے لیے جو لفظ یہاں یونانی زبان میں ہے الاکھیستوس. الاکھیتوس، یہ یونانی زبان کی لفظ استعمال ہوا ہے. مسکین کے دروازے پر دستک دینا، خدا کے دروازے پر دستک دینا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسکین ہے، کوئی پریشان ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس 2 روٹی ہیں تو 1 روٹی اس کو دے دیجئے. اگر آپ کے پاس 2 کرتے ہیں تو 1 کرتا اس کو دے دیجئے. کیونکہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے کس کو قرض دیتا ہے؟ خدا کو قرض دیتا ہے. تو سب سے چھوٹے کے لیے جو یونانی لفظ میں نے کہا الاکھیستوس. الاکھیستوس ELAKHAISTOS. الاکھیستوس مسکینوں کے دروازے پر دستک دینا، خدا کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف ہے. ہاللیلویا. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے مسکینوں کی ہیلپ کرنی ہے. لکھا ہوا اگلا حصہ ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. بڑی خوبصورت آؤٹ لائن. وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. اب بدلے کے لیے عبرانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے مول. گامول. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ گامول. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ GAMOOL. گامول. گامول کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. اب بیبلیکلی تھیولوجی کے مطابق اس بدلے کا مطلب کیا ہے؟ مانی اجر، انعام، مکمل ادائیگی. یہاں خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم جو نیکی کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی. تم ضائع نہیں کرو گے، تم نقصان میں نہیں رہو گے. خدا تمہارا خود ضامن ہے. ہاللیلویا. پینتیکوستل اعلان ہے کہ خدا کبھی کسی مقروض کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. بھائی ایک
औरत आई हैकल में और उसने 2 दमड़ी डाली और वहां पर लोगों ने हजारों लाखों रुपए दिए। तो शागिर्दों ने कहा कि लो जी हादमों की ने 2 दमड़ियां दी हैं। तो खुदा यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है, इसने सबसे ज्यादा दिया है। वो कैसे दिया है कि किसी के पास लाख रुपया है उसने 50,000 डाल दिए, किसी के पास 50,000 है उसने 40,000 डाल दिए, किसी के पास 40,000 है उसने 20,000 डाल दिए, और किसी के पास 20,000 है उसने 10,000 डाल दिए, और किसी के पास 10,000 है उसने 5,000 डाल दिए। लेकिन इस औरत के पास सिर्फ 2 दमड़ियां ही थी, इसने सारा कुछ डाल दिया। हालेलुया। तो खुदावंद को जो देखा है, खुदावंद उसको अकेला छोड़ता। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं रुपये ने ਅਸੀਂ ਇਹ देते चलिए उसे ਅਸੀਂ ਕੀ खावांगे। हम ये भूल जाते जिन्हें ऐद दे देना वो और भी दे देगा। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। लो जी हम साढ़े को रोटी खाने वास्ते वे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ तो ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मरना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं खुदा आपके ट्रायल्स कर रहा होता है, आपको ट्रायल्स में से गुजार करता कि शुक्र भी करता कि वही नदीदा खाई जाता है। तो मेरे इसी तो खुदा को ठगना नहीं है, खुदा को नहीं ठगना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरमन मैंने इसलिए सुनाया कि आपके चर्च को भी हदिये नजरानों की जरूरत है और आपकी कलीसिया के लोगों को भी हदिये नजराने की जरूरत है। इब्तिदाई कलीसिया में लोग अगर किसी के पास घर नहीं था तो उसको अपने घर में ले आते थे, अगर किसी के पास 2 घर थे तो उसको एक उसको दे देते थे ताकि मसीह का बदन परवान चढ़े। हालेलुया। ते आज ते कोई तरक्की करता होवे ते डेले पार पड़ के वेखने, आज कोई चंगी रोटी खाता होवे ते बददुआ देना शुरू कर देते हैं, आज कोई चंगे कपड़े पा लेवे तो यकीन जानो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ सड़ दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने अपना शुगर या ब्लड प्रेशर ही हाई करवाना है, किसी और का कुछ नुकसान नहीं करना नहीं है, होना नहीं है। तो क्या करना, खुशी मनानी और एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, लेट डाउन नहीं करना। क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, अप डाउन नहीं करना। अब बिब्लिकल थियोलॉजी का यहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव क्या है, खुदा का किरदार, खुदा खुद यतीमों का बाप है, बेवों का मददगार है। ज़बूर 68 उसकी 5वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो आप लिखा है जो मिस्कीन से मोहब्बत नहीं करता वो खुदा के दिल को नहीं जानता। अगर कोई जरूरतमंद है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके चर्च को सबसे ज्यादा अशद जरूरत है, और कुछ लोग मुनादी करते हैं कि चर्च को हदिये जात नहीं देने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह आप अपने घर में आमदनी लेके आएंगे तो आपका घर चलेगा। बोले आपका घर चलेगा, बोले जोर से घर चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसी तरह जब चर्च में हदिये नहीं आएंगे तो चर्च का निजाम भी नहीं चलेगा। वो अलग बात है खुदा चलाएगा, लेकिन खुदा ने आपको दिया है और आपने खुदा के दिए में से खुदा को वापस उठाना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर चीज की दुरुस्तगी जो है उसको करना शुरू कर दे। मसीह में तकमील क्या है इस चीज की, शायद की यीशु खुद गरीब बना, यीशु खुद मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 2 खत उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो उस वहां पर लिखा है वो गरीब हो गया ताकि तुम उसकी गुर्बत से दौलतमंद हो जाओ। हालेलुया। गरीब हो गया के लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो है एक तो खे योसीन। इसका मतलब है मसीह सलीब पर सबसे बड़ा मस्कीन बना, बरहना कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, यीशु मसीह को रद्द किया गया, तन्हा कर दी गया, अलग छोड़ दिया गया। उसके सारे हवारी उसको छोड़कर भाग गए और वो अकेला रह गया। वो गरीब बना ताकि आपको और मुझे दौलतमंद बना सके। हालेलुया। तो गरीब वो नहीं होता जिसकी पॉकेट में पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसका ज़र्फ छोटा होता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ये बातें आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने ज़र्फ को बढ़ाइए। यकीन जाने आज तो कोई भिखारी आपके घर के सामने आ जाए तो हम उसको देते नहीं है। पुराने जमाने में बहनें बेटियां माए घर में बिठाकर अच्छी तरह से उनको खाना खिलाया करती थी, और यहां तक होता था कि परिंदों को भी वो खाना खिलाया करती थी, पानी पिलाया करते थे।
اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ہمارا ظرف ہی چھوٹا ہو گیا, ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. نہ ہمیں جانوروں کی فکر ہے نہ انسانوں کی, اور ہمیں خدا کی تو فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات. جب ہم مسکین سے محبت کرتے ہیں ہم مسیح کی تصویر کو پہچانتے ہیں. ہاللیلویا. یہ صلیب جو ہے ہمیں ایک میسج دیتی ہے کہ خداوند صلیب پر کیا غریب بنا تاکہ ہم سب کو دولت مند بنا سکے. ہاللیلویا. تو جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ خدا کے دیے میں سے اس کو واپس لوٹاتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پینتیکوسٹل ورژن یہ ہے, آگ سے بھرا ہوا اعلان کہ رحم صدقہ خیرات نہیں ہے. کسی بھی اوپر آپ رحم کرتے ہیں, میرے تو بڑا رحم آ گیا, بڑا رحم آ گیا, تو رحم صدقہ خیرات نہیں ہے, رحم عبادت ہے. ہاللیلویا. صرف پلپٹ پہ کھڑے ہو کر کلام کی منادی کر لینا یہ عبادت یا خدمت نہیں ہے. یہاں پر میٹنگ پر زائد کر لینا, یہاں پر گیت گا لینا یہ عبادت نہیں ہے. کسی کو کچھ دینا یہ بھی عبادت ہے. خدا کے گھر میں آ کر کسی کو پیار سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. کسی کے ساتھ صلح کر لینا یہ بھی عبادت ہے. رحم صرف صدقہ خیرات نہیں ہے, رحم کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ کام پر ہیں, اگر آپ کا وہاں سے دھیان چرچ کی طرف ہے, چرچ کی چیزوں کی طرف ہے, تو آپ وہاں پر کام پر بھی عبادت کر رہے ہیں. اگر غریب کسی محتاج کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. چرچ میں بیوائیں ہیں, مظلوم شخص ہیں, کاروبار ان کے پاس نہیں ہے, آپ پریس کے پاس آتے ہیں, مل کر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک عبادت کا ایک نقطہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت ساری چرچز میں چیریٹی کے کام ہوتے ہیں, بیواؤں کو فنڈز دیا جاتا ہے, یتیموں کی مطلب دیکھ بھال کی جاتی ہے, ان کی اسٹڈی کروائی جاتی ہے. تو یہ سارے چرچ کے پریسٹ کے ساتھ مل کر کام ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور میرے سے رابطہ کیجیے گا. جب آپ بھوکے کو کھانا دیتے ہیں, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, بیوہ کی مدد کرتے ہیں, آسمان ایک رسید آپ کے لیے کٹتی ہے. آسمان میں ایک رسید آپ کے لیے کٹتی ہے. فرشتے گواہی دیتے ہیں, روح القدس کا مسا آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جس گھر میں مسکین خالی نہیں جاتا وہ گھر کبھی خالی نہیں رہتا. ہاللیلویا. جس گھر سے مسکین کبھی خالی نہیں جاتا وہ گھر کبھی خالی نہیں رہتا, خدا کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال رہتا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, جس گھر سے خدا کے لیے ہدیے, نذرانے, شکر گزاریاں, دعائیں کیے آتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں گا ان کی نسلیں ان سے کئی گنا زیادہ زوراور ہوگی. میرے عزیزوں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھرانوں سے ہدیے, نذرانے, شکر گزاریاں یہ نکلنی چاہیے, دعائیں کیے نکلنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ کسی مسکین کی آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میرے پاس آئیے, میں آپ کو بتاؤں گا کس کی مدد کرنی ہے. آپ نے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے, جو صحیح ڈیزرو کرتے ہیں. بہترین سرمن آؤٹ لائن یہ ہے, خدا کو قرض دینے والے لوگ مسکین خدا کے دل کے قریب ہیں. رحم زمین پر سرمایہ